محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیری ترجمہ تیرا ہے۔ رومی حز بنائے کہنا کا باداں کنن، می ندانی اولا بنیاد را۔ اقبال پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ متاثر مولانا روم سے تھے۔ السلام علیکم۔ میری درین خواہش تھی کہ میں اپنے چچا محترم کے ساتھ اقبالیات کے اوپر کوئی نشست کر لوں، تو مجھے پراپرلی اور فارملی کوئی موقع نہیں ملا جس پہ بیٹھ کے بات کی جا سکے۔ اقبال کو پڑھنے والے تو بہت ہوں گے، لیکن کچھ نوادرات اور کچھ ایسے لوگ آج ہمارے ساتھ بہت کم رہ گئے ہیں جو اقبال کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور اقبال کو موضوع بحث بنانا ان کی زندگی کی سب سے اچھی خواہش ہوتی ہے۔ تو چچا محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرا ارادہ تھا گلگت میں اس اقبالیات کے اوپر ایک بات کر لیں، لیکن موقع نہیں ملا، چونکہ اقبال کے اوپر بات کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے اشکالات ہیں میرے کچھ پروفیسرز کے بھی اور میرے کچھ دوستوں کے بھی، تو ان کے اوپر بھی بات کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ اقبال کو میں ایک طالب علم کے طور پر، اقبالیات کے طالب علم کے طور پہ میں کچھ اقبال کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، چونکہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو انٹلیکچوئل ڈسکورس ہی ہوتا ہے، اور زیادہ تر ہمارا موضوع اقبال اور قرآن ہوتا ہے، اور ان کی نصیحتیں بھی اقبال کے کلام سے ہی ہوتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اقبال کی زندگی کے اوپر۔ سب سے پہلے ایک ہمارا ہمیشہ یہ ایک سوال امڑ آتا ہے، اقبال کی زندگی کسی ایک تسلسل میں نہیں رہی، ہمیشہ سے اقبال کی زندگی بدلتی رہی ہے۔ کبھی اقبال تصوف کے اوپر گئے ہیں، کبھی قوم پرستی کے اوپر، کبھی پتہ نہیں کہاں، کبھی انگلستان کے گن گئے، کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ کیا۔ یہ کیا اقبال کی زندگی میں یہ چینجز کیوں آئی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج الدین، بہت بہت شکریہ۔ میں تو خیر اتنا زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، اور اقبال کو تھوڑا بہت ہم نے پڑھا ہے، تو جو اقبال کی ابتدا سے لے کر آخر تک کی زندگی میں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ تبدیلیاں رونما ہو گئی، تو یہ بالکل انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ جب آپ کے اندر تھوڑا علم ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، جیسے جیسے آپ کی علمیت بڑھتی ہے پھر سوچ میں اور تبدیلی آتی ہے، اور پھر جب آپ دین مبین، آج کی دنیا کے لیے جو دین ہے وہ اسلام ہے، اسلام کے مطالعے کے بعد یکسر بدل گیا اسلام۔ اقبال نے ابتدا میں جب وہ ہندوستان میں تھے تو انہوں نے وطنیت کی بات کی، وطنیت کے اوپر، ہاں، قوم، اور اقبال کا یہ تھا کہ فیض آ گیا سب سے پہلا وطنیت کا والا۔ انہوں نے ہندوستانی بچوں کا گیت، آج بھی کلیات اقبال میں یہ نظم موجود ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، بلبل۔ پھر آگے چل کر اس کی وضاحت بھی کی ہے، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سارے ہم اس کی بلبلیں ہیں۔ تو اقبال کا بھی ابتدائیہ اس طرح کا تھا، تو انہوں نے بھی قوم کی بات کی۔ جب ولایت گئے اور مغرب کی رنگینیاں دیکھی، تھوڑا سا اپنے دین کا مطالعہ بھی اس دوران شروع کیا اقبال نے، تو اس کے بعد اقبال کے اس میں تبدیلی آ گئی۔ بڑا اچھا زبردست قسم کا ایک شعر ہے، جب وہ انگلستان سے واپس آئے تو انہوں نے کہا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ مطلب کمپیریزن کر رہا ہے اور اس کے بعد بات کر رہا ہے، کمپیریزن کر رہا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہوتی ہے کہ جب میں اور آپ بھی، جب ہمارا بچپن تھا تو ہم چیزوں کو کسی اور اینگل سے دیکھتے تھے، جیسے جیسے ہم میچور ہوئے ہمارا اینگل چینج ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اس طرح ہم نے جتنا مطالعہ کیا ہے اس کے مطابق اقبال کی زندگی میں یہ تبدیلیاں آئی۔ پہلے اس نے قوم کی بات کی، بعد میں اس نے کہا قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، ربط باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو یہ اصل میں جب اس نے دین کا مطالعہ شروع کیا
میں نے ایک دفعہ یہ یوٹیوب کے اندر جو اقبال کا ملازم خاص تھا علی بخش اس کا ایک انٹرویو سنا تھا. علی بخش کی بھی بڑی کہانی ہے نا. بالکل. وہ کہتا ہے کہ اقبال صبح کو جب قرآن لے کے بیٹھتا تھا تو پڑھتے 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 درمیان میں وہ تالی بجاتا تھا. تالی یعنی مجھے بلانے کا یہ طریقہ تھا. تو میں فوراً جاتا تھا تو وہ کہتا تھا میرا قلم اور دوات لاؤ. اچھا. اور پھر صحیفے کو وہ فولڈ کرتا تھا اور اس کے بعد شعر لکھنا شروع ہو جاتا تھا. اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد وہ بیٹھتا تھا اور بیٹھ کر اسی طرح وہ قرآن کا مطالعہ کرتا تھا. کرنے کے بعد پھر جب تالی بجائے میں حاضر ہو گیا تو وہ کہتا تھا قلم دوات لاؤ، اور میں نے لایا تو اس کے بعد وہ لکھنا شروع ہو جاتا تھا. تو اب اقبال کی جو زیادہ شاعری ہے وہ تو ملت کو اٹھانے کے اوپر ہے. بالکل. وہ کوئی ہندوستانیوں کی بات نہیں ہے، کوئی پاکستانیوں کی بات نہیں ہے، کوئی ترکی والوں کی بات نہیں ہے، کوئی عرب والوں کی بات نہیں ہے. بالخصوص ملت اسلامیہ کی بات انہوں نے بات کی. بلاد ملت اسلامیہ ان کی ایک نظم بھی ہے، اور انہی کو مخاطب کیا. تو اس سے ایسا لگتا ہے، جھلک ہمیں یہ ملتی ہے کہ بہت گہرائی میں اس نے اسلام کا مطالعہ کیا تھا. ورنہ جو بات اقبال کہتا ہے وہ آج کل بہت سارے علماء بھی نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل. یعنی پہلے قومیت قوم پرستی کا ایک وہ تھا، اس کے بعد پھر انگلستان گئے، جیسے جیسے ایکسپیرینسز ہوئے اس کے بعد جیسے فلسفہ پڑھا، ریکنسٹرکشن ہے اس میں اس نے تمام اپنا جو جتنا بھی فلسفہ اس نے پڑھا اس کا ایک نچوڑ لا کے پیش کیا آخر میں. جی بالکل. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہ اقبال کا ایک سٹاپنگ پوائنٹ تھا، وہ ایک فل سٹاپ تھا آخر میں جا کے اس نے جو آخری جو کچھ خطبات اس کے جمع کیے گئے ہیں وہ فل سٹاپ تو اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ نے ان کو پڑھا ہوگا، یہ جو ہمارے بیوروکریٹ تھے قدرت اللہ شہاب صاحب، شہاب نامہ. بالکل. شہاب نامے میں بھی انہوں نے بھی آخری میں وہ تصوف کی بات میں بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں. بالکل. تو اقبال نے تصوف کو بھی ایڈریس کیا. بالکل. اسرار خودی میرے سامنے ہے، سیکرٹس آف سیلف، کیونکہ وہ ان کے ٹیچر نے ہی رونلڈ نکلسن اس نے ہی اس کا ترجمہ کیا ہے. تو یہ میری بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے. تو مطلب اس حساب سے دیکھیں تو اقبال نے فلسفے کے اوپر تصوف کے اوپر بڑی بحث کی ہے، بڑی بحث کی. تو ان کے اشعار سے بھی بعض شروع میں وہ اس کے بالکل اگینسٹ تھے کہ یہ جو لوگ دنیا سے کٹ کر جس بندگی کا تصور پیش کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. شروع میں یہ کہتا تھا تمدن تصوف شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام. تو یہ پہلے اس کا یہ خیال تھا. بعد میں پھر اس نے مطالعہ شروع کیا تو اس کے دھیرے دھیرے خیالات چینج ہو گئے. خیالات چینج ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی بہتری کی طرف جو بھی سفر ہوتا ہے، نیکی کی طرف جو بھی سفر ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہے اس میں پہلے بندے کی سوچ وہ نہیں ہوتی ہے جو اسلام اس کو سوچ دینا چاہتا ہے. تو اسلام کے مطالعے کے بعد اقبال کی یہ چیزیں تبدیل ہو گئی تھی. اقبال کی انٹلیکچوئل گروتھ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. جی بالکل، اس کو گروتھ کہا جا سکتا ہے. دوسرا ایک اہم موضوع بحث، میں آج اس بات کو موضوع بحث بنانا چاہوں گا کہ میرے کچھ دوست ہیں، خٹک ہیں، جنہوں نے جو اقبالیات کے اچھے ایک دو تو اقبالیات کے اچھے وہ بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اقبالیات کے طالب علم ہیں، اور کچھ لوگ یہ ہیں کہ اقبالیات کے ان کے کچھ اشکالات ہیں. کہتے ہیں کہ اقبال کا جو کلام ہے وہ سرقہ ہے، مطلب اس نے چوری کی ہے خوشحال خان کھٹک سے. اور میرے ایک پروفیسر صاحب ہیں، صحبت صاحب ہیں گلگت میں، وہ کہتے ہیں کہ اقبال نے، ہمیں انگلش لٹریچر کے پروفیسر ہیں، تو اقبال نے کولرج سے اور پھر ڈانٹے سے اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے کلام سے چرایا ہے. تو اقبال نے چوری کی ہے. خوشحال خان کھٹک کو اگر ہم ایڈریس کر لیں صرف، یہ کیا معاملہ ہے؟ خوشحال خان کھٹک کو ہم نے اتنا زیادہ تو نہیں پڑھا ہے، لیکن جتنی معلومات ہیں اس کے مطابق خوشحال خان کھٹک نے ناصحانہ شاعری کی اس نے بھی،
لیکن وہ ایک مخصوص قوم کی بات کرتا تھا، پشتون قوم کی بات کرتا تھا. تو اگر اقبال کے کلام میں کوئی ایک آدھ شعر اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. برتسمین میں بھی لوگ بہت سارے دیگر لوگوں کے شعر لکھتے ہیں، لیکن ہمیں کلام اقبال پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ متاثر مولانا روم سے تھے. اچھا، یہ کچھ اشعار ہیں خوشحال خان خٹک کے، اور اقبال کو ان اشعار کے ساتھ جیسے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں، وہ بھی اس کے دیکھیں جو خوشحال خان کا ایک شعر ہے، وہ شعر اگر آپ کلیات اقبال کھول کے دیکھیں تو اس میں 40 سے 50 بندوں کی غزل ہے اقبال کی. بالکل. تو ایک شعر جب پوری غزل ایک آدمی بنا سکتا ہے تو ایک شعر چرانے کی ضرورت ہے. یہ مطلب اس بات کا کوئی تک نہیں بنتا ہے کہ ایک شعر، لیکن ایسے ملتے جلتے بہت سارے شعراء کے کلام آپس میں الفاظ نا، شعر کیا ہوتا ہے؟ بہت چند جملوں میں ایک بہت بڑی بات دریا کے کو کوزے میں بند کرنا. مولانا روم کے ساتھ زیادہ سلسلہ بند تو وہ روم کا حوالہ دیتا ہے. خشت رومی حز بنائے کہنا کا باداں کنن، می ندانی اولا بنیاد را ویراں کنن، ایک نشاسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، ایک گرفتار و ابو بکر و علی ہوشیار باش. اچھا، فرقہ پرستی کے اوپر بھی، فرقہ پرستی کے اوپر بھی سرزنش کی ہے. اچھا، تو خوشحال خان خٹک کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں تھا جتنا اقبال کا. ہاں، اتنا وسیع نہیں تھا. خوشحال خان خٹک نے صرف وطنیت پہ بات کی اور قوم پرستی، وطنیت پہ نصیحت بھی کی، ناصحانہ بھی ہے ان کی شاعری، لیکن وہ پشتون قوم کو ہی زیادہ اس نے ایڈریس کیا، پشتون قوم کو. باچا خان کے جیسا، باچا خان سیاست میں تھا پشتون قوم کے لیے، اور خوشحال خان خٹک اس میں تھا، شاعری میں تھا. تقریباً ان دونوں کا مقصد ایک جیسا ہے. جبکہ اقبال کی بات کریں تو اقبال تو اس کا تو کانسیپٹ اس سے ابدالی سے بھی ملتا ہے. اقبال نے ملت کو مخاطب کیا. ایک اقبال کا ایک چھوٹی سی غزل ہے، اللہ کے نبی سے مخاطب ہیں. اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اس طرح کی. پھر وہ اللہ سے مخاطب ہوا، شکوہ لکھی، جواب شکوہ تو ایسے تھے کہ اس کے شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے منہ میں خاک کہ کوئی اللہ سے شکوہ کر سکتا ہے، لیکن لوگوں نے نہیں سمجھا. اس پر سرزنشیں بھی بہت ہو گئی، فتوے لگے. شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو مجبور ہے ہم. اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. ایک اور اقبال کی ایک چھوٹی سی نظم ہے، اس کا ایک دو مصرے مجھے یاد ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. اس کو سننے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ چھوٹی بچی آپ کے پاس آ کے مختلف قسم کی اپنی توتلی زبان میں بات کرتی ہے، اور بعض اوقات وہ باتیں اچھی نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ آپ کے تھپڑ بھی لگاتی ہے. بالکل. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے اس کو چومتے ہیں. بالکل اس طرح کا وہ نظر آتا ہے. ایک پتہ نہیں کس بے خودی کے عالم میں ہوں گے. وہ کہتا ہے اگر کجرو ہے انجم، اللہ سے مخاطب ہے، اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر ہے جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. یہ ایک درد کی بات ہے. محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیری ترجمہ تیرا ہے یا میرا. اسی کو کب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا. بالکل. میں اپنے پروفیسر ظفر شاکر صاحب تھے، یاد ہیں؟ جی بالکل. بہت. وہ ان کی وفات سے 2 دن پہلے اوپر جٹیال میرے پاس آئے تھے ملنے کے لیے. میں فوٹ پاتھ پہ بیٹھا رہا اور وہ ایک کرسی میں بیٹھے تھے ہمارے ساتھ. ہمارے بہت اچھے دوست ثاقب بھی تھے، اس کا بھانجا ہے. سر کسی کام سے جٹیال آئے تھے، تو پھر میرا کیونکہ بڑا دلی ان کے ساتھ رہا، وہ اسی طرح کی بات کی تھی. مجھے خدا نے اٹھایا تھا، میں نے بتایا مسئلہ رہے گا اس کی کھیری جگٹ مسکرانے کے لیے، لوگوں کو مسکرانے کے لیے لوگ چاہیے تھا. آپ کے لوگ پریشان ہیں. میں خدا سے لڑ کے اپنے آپ کو لے کے آیا ہوں واپس.
بے خودی کا عالم تھا، مطلب بڑے صوفی مزاج قسم کے ہاں آدمی تھے یہ وہ. ہوتا پھر ہے. اس نے ایکسپلین ایسے کیا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں خدا مجھ سے ڈر گیا کیا؟ وہ بالشلی بنن چنو بلی بنن مال سے کل دن، تو باپ ان کو چھوڑ دیتا ہے نا، ان کو کچھ نہیں کہتا ہے، وہ بچے کو لگتا ہے کہ وہ جیت گیا ہے. یہ بڑی میری کنورسیشن تھی سر ظفر شاکر کے ساتھ. تو آپ اقبال کی اس بات سے، وہ ایک والہانہ ایک انداز ہے، محبت ہے جس سے آپ یہ اس طرح کر ہم سکتے نے تھوڑا سا جو اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اس مطالعے کی روشنی میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اقبال نے ڈوب کے اسلام کا مطالعہ کیا تھا، ڈبکی لگا کے نا. بالکل. تو اس لیے مجھے تھاٹ آف اسلام، تصور دین جو اقبال نے پیش کیا، میں بہت سارے سکالرز کو، بہت سارے مفسرین کو ہم نے پڑھا، لیکن وہ چاشنی اس میں نظر نہیں آتی ہے جو اقبال اور اقبال کے قرآن اندر کا تھی. ایک بڑا ایک موضوع ہے نا، بہت چونکہ بہت ہمارا زیادہ. اگلا موضوع بھی یہی ہونے والا ہے ابھی، اقبال اور قرآن. میں تو کسی اسکول میں، کسی کالج میں کہیں جا کے بچوں کے ساتھ میری بات ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ تلاوت صبح کرتے ہو اور ترجمہ پڑھتے ہو، تمہیں ترجمہ اگر سمجھ نہ آئے، تم کلیات اقبال اپنے ساتھ رکھو. وہ آپ کی بات تھی نا، آج کل کے لوگوں کے پاس ان کے گھر میں قرآن کے ساتھ اقبالیات بھی ہونی چاہیے. میرے پاس ہے، میں نے اقبالیات کا ایک بڑا، چونکہ اقبال خود میں نے کافی وہ کیا ہے، نقوش اقبال یہ لکھی ہے ابوالحسن علی ندوی نے، تو یہ میں نے ساری پڑھ لی ہے اور مجھے بڑا مزہ آیا. اوپر سے یہ اقبال کی جو کتاب ہے میٹا فزکس ان پرشیا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کئی بار میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، سمجھ نہیں آئی، میرا یہ جو اتنا وہ نہیں ہے. ابوالحسن علی ندوی صاحب کی کتاب ہے، یہ ان 19 کتابوں میں انہوں نے 19 کتابیں لکھی تھی اقبال کے اوپر مرنے سے پہلے، ندوی صاحب نے. ندوی صاحب نے. یہ جو اکادمی ادبیات اقبال ہے، اس کی بنیاد رکھنے والا شخص بھی یہ تھا. بالکل بالکل، اکادمی ادبیات کی. تو انہوں نے اپنے ایک اقبال کامل مومن ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک خواب بیان کیا ہے. بالکل. وہ وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک باغ میں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے اور اس میں صحابہ کرام گھیرا ڈالے بیٹھے ہوئے تھے. بالکل. میں ادھر جانے کی میں نے کوشش کی، میرے پاؤں من کے ہو گئے، مجھ سے چلا نہیں گیا. نسبتاً فاصلے پر ایک نوجوان ان کی باتیں سن رہا تھا، میں اس کی طرف گیا، میرے پاؤں چل گئے. وہاں جا کے میں نے دیکھا تو وہ اقبال تھا. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ اقبال، دنیا سے تو بڑا متنازع ہو کے آیا، بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا مولانا بڑا اللہ کا کرم ہے، میں جب سے آیا ہوں مجھے صبح شام اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہے. ہاں، اس نے کہا مولانا میرا عمل تو اتنا کارآمد نہیں تھا، میری فکر میرے کام آئے. میں جب سے آیا ہوں صبح شام مجھے اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہے، بس مولانا یہ فاصلہ ختم نہیں ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ فاصلہ، پھر میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے خود سے وہ کیا کہ فاصلہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ تو صحابہ ہیں، ہاں آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو صحابہ ہیں. تو پھر مجھے یہ میں نے اس کے کلام کو، اس سے پہلے کہتا ہے میں نے سرسری کبھی کچھ تھوڑا سا پڑھا تھا، تو میں نے اپنے مدرسے میں طلباء سے پوچھا آپ میں سے کسی نے اقبال کو پڑھا ہے؟ تو ایک نوجوان نے کہا جی میں نے پڑھا ہے. تو میں نے اس کو پوچھا کوئی کتاب ہے آپ کے پاس؟ تو اس نے کہا میرے پاس ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے بال جبریل کا. تو میں نے کہا کل لے کر آؤ، میں بھی تھوڑا پڑھتا ہوں. اگلے دن وہ طالب علم لے کے آیا، میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا، رات کو میں نے اس کو مطالعہ شروع کیا. تو وہ بال جبریل پڑھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ ابوالحسن علی ندوی ابھی مکتب میں داخل نہیں ہوا ہے. کیا بات، کیا بات. اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح کی بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اور کلام اقبال لکھا ہے اور اس کے ساتھ سیاق و سباق کو ملا کے اس نے بڑا ایکسپلین کیا. تو یہ انہوں نے کوئی 19 کتابیں لکھی تھی، بالکل اس طرح جس طرح مولانا شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کے اوپر 19 کتابیں لکھی ہیں اپنے موت سے پہلے تک. بالکل اسی طرح اس کو بھی مہلت اتنی ہی ملی. 1900 میرے خیال میں یہ 58 میں فوت ہو گئے ہیں. تو چونکہ ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ جو ہیں وہ مالدار آدمی تھے، مالی لحاظ سے کوئی کمزور آدمی نہیں تھے، تو انہوں نے ریسرچ کی اس پر بہت زیادہ.
اقبال کے کلام کے اوپر. تو انہوں نے بھی 19 کتابیں تصنیف کی ہیں. پڑھی تو ہم نے ساری نہیں ہیں, مجھے تو وہ اقبال کامل مومن ایک کتاب میں نے پڑھی تھی, اس میں ان کتابوں کا تذکرہ موجود تھا. بالکل. تو ایسا عام آدمی کے لیے جو آج کا ہمارا دانشور ہے, ابھی ایک یہ جو اینکر ہے وہ کہتا ہے یار چھٹو اقبال کی چیز ہے, اقبال نے کیا کرنا ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اصل میں ان کا وہ احاطہ وسیع نہیں ہے دماغ کا. میں کہہ رہا ہوں نا, یہ تو انہوں نے اپنا ایک مطالعہ کیا ہوتا ہے, وہ کسی ایک فیلڈ میں سپیشلائزیشن کی ہوگی, لیکن اقبال نے اسلام کا چونکہ مطالعہ کیا تو اسلام دھرتی کو, پوری دھرتی کو مخاطب کرتا ہے. تو اس میں جتنی چیزیں آ گئی ہیں, اقبال نے زمین کو بھی مخاطب کیا, زمین کو فراغت نہیں زلزلوں سے, نمایاں ہے قدرت کے باریک اشارے, ہمالہ کے چشمے ابلتے ہیں دیکھو, خضر سوچتا ہے وولر کے کنارے. اچھا, اس کے بعد کہا زلزلے ہیں بجلیاں ہیں قحط ہیں آلام ہیں, کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں. اچھا, یہ اس کے اوپر میرے خیال سے لکھا ابھی جو آزمائشوں پہ. بالکل, ہر عذاب نہیں, کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں. اور وہ پہلا کہا زمین کو فراغت نہیں زلزلوں سے, یہ باریک اشارے ہیں نا. تو یہ سورہ انزال کیا ہے؟ بالکل وہی بات ہے, بالکل صحیح بات. تو اقبال کہتا ہے کہ اس کو آپ جنت بنانے کی کوشش نہیں کریں, یہ دنیا ہے, اس میں زلزلے بھی آئیں گے, اس میں بجلیاں بھی گریں گے, اس میں دکھ بھی آئیں گے, اس میں آلام بھی آئیں گے, مصیبتیں بھی آئیں گی. وہ جو ریلیکس ہونے والی جگہ ہے وہ ابدی زندگی ہے. بالکل, یہ پیغام ہے نا, یہ اسلام کا پیغام ہے بنیادی طور پر. اچھا, اقبال کے اوپر ہم نے, میرا آئیڈیا تھا چونکہ اقبالیات تو بہت ہی وسیع موضوع ہے. ہاں بالکل, میں سوچ رہا تھا 3 چیزوں کے اوپر بات کریں, چونکہ وہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں. ہاں, تو 3 چیزیں ہو گئی ہماری, جیسے اقبال کی زندگی کے مختلف موضوعات تھے, لائف کے سٹیجز تھے, اور دوسرا ہمارا اقبال اور خوشحال خان کھٹک تھا, اور تیسرا اقبال اور قرآن اور اس کے بارے میں, اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں. آخری سوال ایک چیز میں آپ سے, نوجوانوں کے لیے یا پھر کسی بھی فرد کے لیے جو اس دور میں ہے, اس کے لیے, میرے لیے, اس کے لیے, اقبال کی کون سی ایسی نظم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اکثر نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے, سارے نوجوانوں کو, وہ کون سی ایسی نظم آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک بات پہلے وہ قرآن والی کرتے ہیں نا, کہ اقبال نے کہا تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گھرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. اسلام کے جو بڑے سکالرز ہیں اس میں علامہ فخر الدین رازی ایک بہت بڑا نام ہے, اور صاحب کشاف بھی ایک بہت بڑا نام ہے. تو اور ان کی میرے خیال میں سینکڑوں کے حساب سے کتابیں ہیں, اور وہ وقت کے بہت برگزیدہ لوگ گزرے ہیں. ہم آتے ہیں کہ نوجوانوں کی طرف. اقبال نوجوانوں کو کہتا تھا یہ اقبال کا شاہین. بالکل, شاہین کی کیا صفات ہیں؟ شاہین بلند پرواز ہے, اونچے خیالات ہوتے ہیں اس کے, گھر نہیں بناتا ہے, دنیا کو بہت عارضی سمجھتا ہے, حرام نہیں کھاتا ہے, شکار کرتا ہے, خود بھی کھاتا ہے, دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. تو اقبال اپنے نوجوان کے اندر یہ صلاحیتیں دیکھنا چاہتا تھا, اس لیے انہوں نے کہا وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری, اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر, اگر ہو امن تو رانا غزال تاتاری. اس کے بعد اقبال کا جو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ نوجوانوں کو مطالعہ کرنے کی ہے, وہ ایک چھوٹی سی نظم ہے, خطاب بے نوجوانان اسلام. اسپیسیفکلی خطاب بے نوجوانان اسلام. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. یہ اس نظم کے اشعار ہیں. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا. اللہ کے نبی نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ اس وقت کے بڑے قبیلے تھے, بڑے سردار تھے, ان کو بڑا برا لگا. انہوں نے کہا یہ محمد جو ہے وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے, تو چلو اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. تو اس کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی, بہت ساری باتیں رکھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کسی نے کہا جی آپ کو بہت خوبصورت عورتیں چاہیے تو پھر ہم آپ کی شادی اس طرح کرواتے ہیں.
کچھ لوگوں نے کہا مال و زر بہت زیادہ چاہیے تو وہ لا کے آپ کو ڈھیر کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا اگر آپ اس ریاست کے اندر بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, صرف آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری یہ تمام چیزیں میرے جوتی کی نوک پر. اس کو نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے اقبال نے اس کو یہ کہا وہ کیا گردون تھا جس کا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا. اچھا اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے یعنی اقبال کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے, قرآن پڑھنا ضروری ہے, سمجھنا ضروری ہے, پڑھنا بہت ضروری ہے. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا. تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری, وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. اگرچہ ان کو وہ اونٹ چرانے والے لوگ کہتے تھے, لیکن انہوں نے دنیا کو تمدن دیا, ایک نظم دیا, ایک نئی ایک وہ دی, لوگوں کے حقوق کا تعین ہوا, ایک فکر دی, ایک فکر دی, ایک سوچ. ریولوشن تھا نا, ایک دیکھیں پوری ایک قوم تھی, پیگنز تھے اس وقت, زیادہ تر پیگنز یا پھر کرسچنز. ایک عرصے سے وہاں پہ یہودیت عیسائیت اپنے دائرے سے ہٹ کر بت پرستی کی طرف آ گئی تھی, اور وہ اس کو ہی صحیح دین سمجھ بیٹھے تھے. تو اس دور میں جا کے ایک اس طرح کا پیغام جس میں آپ کا حق, آپ کی بیٹی کا حق, وہ دور تھا کہ جب زندہ درگور کرتے تھے, اس وقت اسلام نے حقوق کی بات کی, ماں کا حق, باپ کا حق, بیوی کا حق, بہن کا حق, بیٹے کا حق. یہ تمام حقوق حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی نے بیان کیے. تو اس کو اقبال نے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ان مصروں کے اندر اس کو سمویا ہے. تو اصل جو اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسلام کے اس دور کی ہے. یہ اقبال کا چونکہ وہ ایک ناسیہ تھا, امت کا ناسیہ, صرف کسی قوم کا, کسی علاقے کا, پاکستانیوں کا, ہندوستانیوں کا, ایرانیوں کا نہیں, پٹھانوں کا یا پنجابیوں کا نہیں. اس لیے اس نے کہا کہ یہ ہندی وہ خراسانی, یہ تورانی وہ افغانی, تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا. بالکل. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو یہ جو اس طرح کی باتیں اسلام کو جس کو سمجھ آئے وہی کر سکتا ہے. بالکل. میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے تو ابھی اس اسلام کو چھیڑا ہی نہیں, بس پیرنٹیل, ہم مسلمان پیدا ہو گئے, ہمارے باپ دادا مسلمان تھے, ہمارے نام اسلامی رکھے, ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو اس میں کم سے کم یہ اپنے سیرت اور کردار کو سنوارنے کے لیے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اقبال کو ضرور پڑھنا چاہیے. بہت ضروری ہے. تو ہم اس کو گفتگو کو, چونکہ اقبالیات کے اوپر ہم بہت دیر تک رات گئے ہم بات کر سکتے ہیں, جب بھی ہم ملتے ہیں اقبالیات کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں, تو یہ موضوع ختم کرنے والا نہیں ہے, لیکن ہم ادھر رک جائیں گے تاکہ ہم کوشش کریں کہ ایک بار پھر کسی اور موضوع پہ ہم اقبال کے نوجوانوں کے اوپر, اقبال کے کرتبہ کے اوپر, اقبال کے مسلونی کے اوپر, اقبال کا پھر خضر راہ کے اوپر ہی بڑی بحث ہو سکتی ہے. بہت خوبصورت نظم ہے, بہت خوبصورت نظم ہے, سوالات بھی پوچھتا ہے پھر جواب بھی دیتا بلاد ملت اسلامیہ ایک نظم ہے, وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. جاوید نامہ کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, ساکی نامہ کے اوپر بات کر سکتے ہیں. مطلب اقبال ایک پورا فلسفہ ہے, ایک پورا کانسیپٹ ہے. تو میں اس کنورسیشن کو سمرائز اس بات پہ کر لوں گا کہ اقبال ایک قوم کا شاعر نہیں تھا, اقبال ایک ملت کا شاعر تھا. پوری دنیا کا ایک کانسیپٹ دیا تھا. وہ کانسیپٹ تھا جو افغانی کا تھا, وہ کانسیپٹ تھا جو مصر کے شیخ عبدو کا تھا, وہ کانسیپٹ تھا جو سید قطب کا تھا, مولانا مودودی کا تھا, اور اس طرح جتنے بھی یونیورسل اسکالرس ہیں ان کا تھا. اقبال کو اگر ہم صرف یہ کہیں کہ وہ اس کی شاعری جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا, اس کے اوپر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی چرائی گئی ہے. تو مطلب یہ ایک کو انسیڈنس ہو سکتا ہے کہ اقبال کا کوئی شعر, کوئی بات کسی اور کی زبان کی اس کا اقبال کی اردو میں اقبال نے کہا ہو, کیونکہ وہ جو اشعار جو اٹھائے گئے ہیں وہ اشعار بھی ایسے اشعار ہیں جو اقبال کی پوری ایک نظم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں. تو بہرحال یہ اردو میں جامعیت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی عربی زبان میں ہے, فارسی زبان میں ہے, انگریزی زبان میں ہے. یہ تینوں زبانوں میں جامعیت بہت زیادہ ہے.
بالکل اس کی نسبت اردو میں الفاظ خود بعض ایک مستعار زبان ہے. مستعار زبان ہے، اس میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، نہیں ہے. تو شاعروں کو بھی وہ ہر ایک کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ پھر تھاٹس کنسیپٹس پاسبلٹی یہ ہے کہ تھاٹس ایک جیسے ہوں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے بہت بڑا مجموعہ ہے اشعار کا، تو اس میں سے اگر 10-15-100 تک بھی اشعار ایک جیسے ہوں تو اس کو سرقہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس بات کو ہم بڑی شدت سے ہم رد کرتے ہیں کہ اقبال نے خوشحال بالکل ایسا ہے. کہیں پہ بھی کسی بھی طرح سے اس نے سرقہ کیا ہو. پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اور اس بات کو بھی رد کرنا ضروری ہے کیونکہ اقبال نے یورپ کو اور انگلش لٹریچر کو بہت زیادہ پڑھا تھا. پاسبلٹی یہ ہے کہ کوئی تھاٹ کوئی کنسیپٹ وہاں سے آیا ہو اس کے پاس، تو کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. اقبال کا بہت بڑا کلام تھا. تو اس بات کو ہم یہیں پہ کلوز کر دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو اس. ملتے ہیں اقبال کے کسی اور مجموعے میں چاچا جان کے ساتھ، کسی اور محفل میں انشاءاللہ بیٹھتے ہیں بھائی کے ساتھ، چاچا کے ساتھ. اور کوشش کروں گا کہ اباجی کے ساتھ ہم اباجی بلاتے ہیں، چاچا جان تھوڑا سا پرایا لفظ ہو جاتا ہے. اباجی کے ساتھ کہیں اور کسی اور محفل میں بیٹھتے ہیں انشاءاللہ. اور پھر اقبال کے کسی اور بات پہ، کلام پہ، یا پھر کسی اور کانسیپٹ پہ جہاں پہ اقبال کو ڈیفینڈ. آخری شعر اقبال کا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. چلیں جی، اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. تھینک یو.